الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فآتوه ومن استعاذ بالله فأعيذوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا تكافوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه ومن دعاكم فاجيبوه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آخری پارہ سورہ ضحیٰ کی آخری 3 آیتیں تلاوت کی ہیں. فرمایا یتیم کو نہ ڈانٹیں، سائل کو نہ جھڑکیں، اور آپ کے رب کی جو نعمتیں ہیں آپ پر اس کو بیان بھی کریں اور شکر بھی ادا کریں. ان نعمتوں کا تذکرہ بھی کریں اور شکر بھی ادا کریں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو تلاوت کیا ہے اس کو ابو داود نے روایت کیا ہے. فرمایا جو اللہ کے لیے تم سے سوال کرے اللہ کا نام لے کے، فآتوہ، بس اس کو دو جو تمہاری توفیق ہے. آپ نے اللہ کے نام کی لاج رکھنی ہے، اور اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے تو عام صدقہ دو، زکوٰۃ اور صدقات واجبہ نہ دو. آگے فرمایا وَمَنِ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ، جو اللہ کے لیے آپ سے پناہ مانگے اس کو پناہ دو. اللہ کے لحاظ سے سوال کیا ہے مجھے آج رات رہنے دو، یا پیچھے کوئی شر پسند لگے ہیں تو ان سے مجھے بچاؤ، پناہ دے دو. وَمَن دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، کوئی تمہاری دعوت کرے تو اس کو قبول کرو. کوئی عذر ہے شرعی یا طبعی تو بیان کر دو، وعدہ نہ کرو. شرعی عذر یہ ہے کہ وہاں خرافات کا خطرہ ہے اور آپ نہیں جانا چاہتے اس دعوت میں. طبعی عذر یہ ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یا ہوٹل کے کھانے ہی آپ نہیں کھا سکتے، یا آپ کا کوئی اور سفر اس تاریخ کو درپیش ہے، یہ طبعی عذر ہے. 3 باتیں ہو گئیں. جو اللہ کے لیے سوال کرے اس کو دو، جو اللہ کا نام لے کے تم سے پناہ مانگے اس کو پناہ دو، جو دعوت کرے تمہاری اس کی دعوت کو قبول کرو. دعوت کھانے پینے کے لحاظ سے بھی ہے اور تبلیغ کے لحاظ سے بھی ہے. کوئی دعوت اللہ دے تو سنو اس بات کو. چوتھی بات، من صنع الیکم معروفا فکافئوہ، جو تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو تم بھی اس کے ساتھ بھلائی کرو. اس نے تمہیں ہدیہ دیا تم بھی ہدیہ دو. اس نے کوئی اور مہربانی کی تو موقع جیسے ملے تو تم بھی مہربانی کرو.
فَإِن لَمْ تَجِدُوا، دیکھو اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ وہ محروم ہو سکتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اگر تم اس کے ہدیے کا بدلہ ہدیے کی شکل میں نہیں دے سکتے، فَدْعُوا لَهُ، اس کے لیے دعائیں کرتے رہو، اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ، یہ پانچویں چیز ہے، جس نے تمہارے ساتھ بھلائی کی، کوئی ہدیہ کیا، اس کو ہدیہ تم نہیں دے سکتے، اس کے لیے دعائیں کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارا دل تمہیں گواہی دینے لگ جائے گا کہ تم نے اس کے ہدیے کا بدلہ اتار دیا ہے۔ ماشاءاللہ، دعا تو کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی مضمون سے متعلق ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اللہ کے محبوب کیسے بنو گے؟ فرمایا ایمان لاؤ، محبت کرو۔ محبت کیسے کرو گے؟ تحابو تحادو، باب تفاعل ہے۔ محبت فرد واحد سے نہیں ہوتی، کسی سے تو ہوتی ہے نا، تو باب تفاعل میں تقابل ہوتا ہے۔ جیسے مقاتلہ، اب قتال جو ہے ایک نہیں کر سکتا، دوسرا بھی تو ہوگا، اس کو مقاتلہ کہیں گے۔ یہاں بھی یہی ہے کہ جب دو بندے آپس میں محبت کرتے ہیں تو پھر تحادو، ایک دوسرے سے ہدیہ دو، اس میں محبت بڑھتی ہے۔ اللہ کی رضا کی خاطر ہدیہ ہو تو زکوٰۃ سے زیادہ ثواب ہے۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، ثواب نہ بھی ملے تو ہم نے دینی ہے وہ۔ اور اگر تم ہدیے کا بدلہ ہدیہ نہیں دے سکتے تو اس کو کہہ دو جزاکم اللہ خیر احسن الجزا۔ ایک اور بات بھی ہے جو ہمارے ہاں اغلاط العوام والخواص ہے، اور لوگ اس میں خودداری سمجھتے ہیں، اس لیے یہ جملہ کہتے ہیں، جبکہ جو سنت ہے وہ جو ہے وہ بتاتا ہوں۔ کوئی شخص فرض کرو میرے پاس ایک ٹوپی ہدیہ لے کے آیا، تو سنت یہ ہے کہ میں کہوں جزاکم اللہ خیر، بہت اچھی ٹوپی ہے، اور ایسی ٹوپی تو لگتا ہے ضرورت بھی تھی، تو اس بندے کو نا بڑی خوشی ہوگی کہ میں نے صحیح ہدیہ دیا ہے۔ یہ سنت ہے۔ اور جو رواج ہے وہ کیا کہ کوئی شخص کسی کی طرف ہدیہ لے کے جائے تو کہتے او جی اس کی تو ضرورت نہیں تھی، آپ نے تکلف ہی کیا، جبکہ اندر سے لڈو یہ کوٹ رہا ہے کہ ضرورت تو تھی۔ یہ نہیں کہنا چاہیے۔ ہدیہ اسلامی حکم ہے دینا، اور اس سے ایمان والوں کی محبت بڑھتی ہے، اور آپ اس کو ایسے الفاظ میں جواب دیں کہ وہ بندہ خوش ہو جائے کہ بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے میں نے جو یہ چیز لے کے گیا ہوں۔ اور ہدیے میں ضرورت کا لحاظ رکھ کے ہدیہ دیا جائے تو زیادہ فائدہ ہے۔ مٹھائی کسی کے گھر لے جاؤ تو کوئی ایک دانہ کھاتا ہے تو دیکھتے رہتے ہیں آدھا کھاؤں یا وہ، یا بڑا دانہ ہو تو آدھا آپ لیں گے نا تو آدھا میں لے لیتا ہوں۔ یہ کیا ہدیہ ہے جس کو دنیا جناب انتخاب کر رہی ہے کھائیں یا نہ کھائیں۔ ضرورت کو دیکھ کر پتی کلو لے جائیں، ڈالٹے کا ڈبہ لے کے جائیں، ہدیہ ہے نا یہ بھی۔ ایسی چیز لے کے جائیں جو ضرورت بن جائے اور اس کا بھلا بھی ہوگا۔ دیکھو نا ہم مٹھائی اب کئی دنوں سے نہیں کھائی تو کام تو چل رہا ہے۔ مٹھائی تو کوئی ضرورت ہے، زندگی نہیں ہے، رواج ہے۔ اور جب اس طرح کی چیزوں کا آپ خیال رکھیں گے نا تو دوہرا ثواب ہے، ہدیے کا ثواب ہو گیا اور ان کی ضرورت پوری ہوئی، اس کا ثواب ہے۔ آپ جاتے ہیں ہدیہ دینا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے اسکول کے بچوں کا یونیفارم نہ لیا ہو، ایسا ہدیہ لے دیں، کتابیں لے دیں، فیس ادا کر دیں ان کی۔ جیسے مدرسہ مسجد میں دینا ثواب ہے، مسافر یا غریب بچوں کی خدمت کرنا ثواب ہے، ایسے ہی کوئی محلے میں ایسا غریب بچہ ہو جو اسکول پڑھنا چاہتا ہے اور اس کی فیس نہیں ہے، وہ بھی دینا اسی طرح ثواب ہے۔
حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلے مفتی اعظم پاکستان تھے، یہ اس سے پہلے مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک عبادت گزار بندہ مجھے دارالعلوم میں ملنے آتا تھا تو قلم لاتا تھا، کاغذ لاتا تھا، سیاہی لاتا تھا۔ اس زمانے میں وہ سیاہی اس طرح کی، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ یہی ہماری ضرورت ہے، اپنے دوست کی ضروریات پر نظر ڈالیں اور اس کے لحاظ سے فروٹ لے جانا ہدیہ، یہ اچھی بات ہے، اور قرآن مجید نے فروٹوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ جنتیوں کو بھی فروٹ ملیں گے، فروٹ صحت کی بھی لحاظ سے بھی ٹھیک ہے اور کھایا بھی جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ ہدیہ دینے والے کو ہدیہ نہیں دے سکتے تو اس کے لیے دعا کرتے رہیں، جزاکم اللہ خیر کہیں۔ حدیث تو اس حد تک سبق دیتی ہے کہ کوئی شخص آپ کو زکوٰۃ جمع کرا رہا ہے مدرسے کے لیے، رفاہی کام کے لیے، کوئی فنڈ، آپ کوئی گلی بنا رہے ہیں، اسپتال بنا رہے ہیں، کوئی بندہ آپ کو پیسہ دے رہا ہے اور وہ اس کام کے لیے دے رہا ہے، آپ تو ویسے چوکیدار ہیں، اس پیسے کو جمع کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ جب کوئی اللہ کے راستے میں دینے والا شخص آپ کے پاس آئے تو فوراً اسی وقت نقداً اس کو دعا دے دیں کہ اللہ آپ کے اس ہدیے کو یا صدقے کو، زکوٰۃ کو قبول و منظور فرمائے، یہ اس کا حق ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس کو علامہ بغوی نے بڑے ثقہ راویوں کے ساتھ روایت کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تمہیں کوئی ہدیہ دے اور تم اس کے بدلے میں ہدیہ نہیں دے سکتے ہو تو مجلس میں، اسی وقت ضروری نہیں، مجلس میں اس کے ہدیے کا تذکرہ کیا کرو تو اس کا حق ادا ہو جائے گا۔ فما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمت کا تذکرہ کریں، تو یہ شکر ہے، تذکرہ شکر ہے، خود تذکرہ شکر ہے کہ اللہ نے میرے اوپر یہ احسانات کیے، یہ احسانات کیے، تو گویا کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اس طرح کسی بندے نے آپ کے ساتھ مہربانی کی تو اس کی نیکی کا تذکرہ کرنا، یہ اس کی ہدیے کا یا اس کے تعاون کا یہ حق ادا کرنا ہے۔ یہ نا پلسرات ہے، سنبھل کے چلنا ہے کہ اب انہوں نے کچھ مجھے دیا اور میں حدیث پر عمل کرتے ہوئے مجلس میں تذکرہ کر رہا ہوں، اور ان کی خواہش ہے کہ میرے منہ کے اوپر میری تعریف کی جائے، یہ غلط ہو گیا، یہ صحیح ہو گیا۔ جس بندے نے آپ کے ساتھ احسان کیا اس کا دل نہیں چاہ رہا، لیکن آپ نے اس کے سامنے تعریف کر دی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بس ایک آ گئی بات درمیان میں اور آپ نے کر دی۔ اس بندے کا خیال نہیں تھا کہ میرے منہ کے اوپر یہ تعریف کریں گے یا نہیں کریں گے، یا نہ یہ نظریہ تھا، تو منہ پر بھی تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ منہ پر تعریف کرنے میں حرج اس وقت ہے کہ جب وہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری منہ کے اوپر تعریف کی جائے، تب وہ فرمایا کہ اس کے منہ پر مٹی پھینکو، کیونکہ ثواب ضائع ہوتا ہے۔ تو یا تو ہدیے کا بدلہ ہدیہ، یا اس کے بدلے میں دعا، یا اس کا تذکرہ، مجلس میں کہیں تذکرہ ہو جائے کہ وہ بہت اچھا انسان ہے، اس کو ثواب ملے گا۔ اس تذکرے میں ایک اور فائدہ بھی ہے، قرآن مجید نے انفقوا مما رزقناکم سرا و علانیہ بھی کہا ہے نا، کہ انفاق فی سبیل اللہ کرو، خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی۔ خفیہ تو اس لیے کہ ریاکاری نہ ہو جائے، اعلانیہ اس لیے کہ دوسرے کو بھی جیب کی طرف ہاتھ ڈالنے کی کوئی کیوں نہ کوئی توفیق ہو جائے۔ اعلانیہ اس لیے صدقہ نہیں کہ میں بڑا سخی ہوں، یہ نہیں، اعلانیہ صدقہ اس لیے کر رہا ہے کہ تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو جائے، تو یہ اعلانیہ صدقہ بھی ثواب ہے، جیسے خفیہ ثواب ہے کہ ریاکاری سے بچ رہا ہے۔ یہی بات سبحوہ بکرتم و اصیلا کی ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا تسبیح کرو صبح و شام، اور اس میں کیا کہا کہ
خیفتاً خفیہ بھی کرو تسبیحات اور اعلانیہ بھی کرو۔ خفیہ تسبیحات کہ تاکہ ریاکاری ہو، انابت صحیح ہو، خشوع خضوع ہو، یہ تو حال شیخ ہے نا۔ اس مقام پہ تو پہنچنے کے لیے ایک مدت ریاضت کی چاہیے، ایک مدت۔ پتہ ہے آپ کو، آگے جا کے بتاتے ہیں انشاءاللہ اگر یاد رہ گئی بات ولایت کی تو سرم و علانیہ انفاق فی سبیل اللہ، سرن اس لیے، خفیہ اس لیے کہ ریاکاری نہ ہو، اعلانیہ اس نیت سے کہ دوسرے ساتھیوں کو بھی ترغیب ہو، اور یہ سنت سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کا چندہ یا اصحاب صفہ طلبہ کا چندہ یا جہاد فی سبیل اللہ کا چندہ وہ چادر بچھائی ہے، اعلانیہ کیا ہے، دوسروں کو بھی ترغیب ہو۔ اس میں ایک اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی اعلانیہ چندے میں۔ جس کی مرضی 10 روپے ڈالے، جس کی مرضی 50 ڈالے، جس کی مرضی 100 ڈالے، اپنی توفیق ہے اور نظام خفیہ ہے۔ بعض مسجدوں میں اچھا ہے، انہوں نے اپنا انتظامی طور پر کیا ہوا ہے، لیکن زیادہ صحیح نہیں ہے۔ کیا لوگوں نے محلے کے اوپر ہر فرد پر 1000 روپیہ 2000 روپیہ چندہ ڈالا ہوا ہے، اور اس وقت لوگ جذبات میں آ کے نام لکھوا دیتے ہیں، اور جب مسجد کا وہ متولی ان لوگوں کے پاس ان کے وعدے کے مطابق ماہانہ وہ 2000 جو انہوں نے لکھوایا ہوا تھا لینے جاتا ہے تو میں نے خود دیکھا ہے وہ تیوڑی چڑھاتے ہیں، منہ بناتے بعد میں آ جانا، اب ہر وقت ہی آ جاتے ہو۔ تو اس لیے وہ جو شخصی چندہ ہے وہ نہیں صحیح۔ بہرحال جہاں بندے بہت متفق ہوں اور کوئی ایسی صورت نہ ہو تو جائز بھی ہے۔ اجتماعی شکل ہو، جس کے دل چاہے دے، نہیں جائے آگے سے وہ بکسہ پھر گیا، جو نیچے تسبیحات کرتا رہا تو وہ کرتا رہے، جس نے دینا تھا وہ دے لیے، تو اس میں دل آزاری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تسبیحات خفیہ اور اعلانیہ، خفیہ اس لیے کہ انابت ہو، خشوع خضوع ہو، توجہ ہو، اعلانیہ ذکر و اذکار تاکہ سوئے ہوئے دل بھی کیوں نہ جاگ جائیں، دل بیدار پیدا کر۔ یہ خوابید ہے جب تک کچھ بھی نہیں، یہ جب تک دل سویا ہے نا جی، اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں غوطہ زن نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جسم ایک بت ہے، ایک جانور ہے، اس میں حیات اللہ کا ذکر و اذکار ہے۔ حی کا ذکر کرنے سے، حی زندہ ذات کا ذکر کرنے سے زندگی ملے گی نا، تو وہ دل بیدار پیدا کر، یہ خوابید ہے جب تک، نہ تیری ضرب کاری نہ میری ضرب کاری۔ دل بیدار ہوگا نا تو ایک کی دفعہ اللہ اندازہ ہو جائے گا کہ کیا نکلا کہاں گیا، اور دل جب جاری نہیں ہے وہ غوطہ زن ہے دنیا کی ناجائز محبت میں، دل مردہ ہے، اس مردے کے پاس بیٹھنے سے بھی وہی مردے کا اثر آئے گا بیٹھنے والے پر، اور جس کا دل زندہ ہے نا وہ نہ بھی کہے اللہ، بیٹھنے سے ہی دل زندہ ہو جائے گا، اثر آئے گا۔ تو بات یہ کر رہا ہوں، اما سائل فلا تنہر، یا ہدیہ، یہاں ہم بات پر پہنچے تھے، یتیم کی بات تفصیل سے عرض کی ہے۔ سائل کو بھی نہیں ڈانٹنا، اور آخر میں ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ سائل بعض دفعہ بہت ڈھیٹ ہوتا ہے، تو اس کو تھوڑی سی تنبیہ کر کے بھی معذرت کرنے کی گنجائش ہے، رخصت ہے۔ عزیمت یہی ہے کہ پھر بھی سلو سے ادھر گزر ہو۔ آپ مسجد میں اعلان کرنے والوں کو ذرا توجہ سے ان کے اعلان کو سنا کریں، بغیر سپیکر کے۔ یہ 100/60 کی مسجد ہے، آواز کیسے گونجتی ہے ان کی، اور ہیں غریب، کئی دن سے کھانا بھی نہیں کھایا، ایسے بھوکے اور غریب کی آواز اتنی اونچی ہوتی ہے۔
اور وہ کیا مقفع عبارت ہوتی ہے، وہ پکی یاد ہوتی ہے وہ عبارت ان کو۔ بہرحال وہ ان کا کام ہے، وہ مستحق ہیں یا نہیں، سوال ان کے لیے جائز ہے یا نہیں۔ حدیث تو یہ سبق دیتی ہے کہ ایک دن کا راشن موجود ہو تو سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو پھر اور یہاں تو جناب کھلا ہی کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو انہی سے ملتا ہے۔ اصل بات یہ دل اندر اترا نہیں ہے نا، دل میں نہیں گیا ہے، خوف خدا نہیں ہے، کوئی انتظام اس کو درست نہیں کر سکتا۔ وہی انتظام جو درست کر سکتا ہے وہ خوف خدا ہے۔ وہ حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ لوگ جب کوئی نئی بات سنتے ہیں نا کسی عالم سے، تو باہر نکل کر اس عالم کی تعریف یا جزاکم اللہ خیر کہنے کے بجائے کیا کہتے ہیں؟ وہ جناب آج تک مولویوں نے ہمیں یہ بات بتائی ہی نہیں ہے، آج سنی ہے۔ تو سارا زمانہ تو چنے بیچتا رہا۔ بیمار ہو گئے ہو، ڈاکٹر کے پاس پہنچے، اس نے کہا یار آپ کو تو یہ چیز کھانی چاہیے تھی، تو باہر نکل کے کیا کہتے ہیں؟ بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، بڑا اچھا نسخہ دیا ہے۔ اس وقت یہ کیوں نہیں کہا کہ آج تک تو ڈاکٹر نے یہ نسخہ دیا ہی نہیں ہے، آج بتایا اس نے؟ آپ مولوی کے پاس گئے کب ہیں کہ اس نے آپ کو قرآن و حدیث نہیں سکھایا؟ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، نسخہ ملا تو اس کی تعریف آ گئی، کیونکہ آپ کو ظاہری حیات کی ضرورت تو ہے، روحانی حیات کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ بھی لٹھ مولوی پر مار دی کہ آج تک انہوں نے، مولوی صاحب جناب مسئلے نہیں بتاتے۔ تو سننے کب آتا ہے؟ ایک تو بجنے والا ہے بلکہ بج چکا ہے، کتنے بیٹھے ہیں، اور 1:30 بجے دیکھنا کتنے آئیں گے، پھر آخر میں بات ہوگی مولوی صاحب مسئلے ہی نہیں بتائے۔ مولوی صاحب کیا کرتا ہے؟ اس کو تو مسئلے آتے ہیں، یہ کس کے لیے بتاتا ہے؟ ہر مسجد میں ماشاءاللہ بیان ہو رہا ہے۔ تو سائل ایک تو روزی کا سوال کرتا ہے، اس کو بھی نہ ڈانٹے۔ سائل راستہ پوچھتا ہے، پتہ ہے تو اس کو بھی بتائیں، نہیں تو اس کو بھی وہ بے تکی سی ترتیب نہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اسلام آباد میں شائستگی ہے، متانت ہے، گفتگو کرنے کا لوگوں کو ڈھنگ آتا ہے۔ یہ تمہارا کمال نہیں، کسی ابدال کا کمال ہے۔ جب کسی شہر میں تکوینی امور پر کوئی اللہ کا ولی، جس کو رجل غیب کہتے ہیں نا، کوئی ابدال مقرر ہوتا ہے تو اس کی شائستگی پھر اثر کرتی ہے لوگوں پر۔ بہرحال کراچی میں مسئلہ ہو کہ اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں، اے دائیں جاؤ بائیں جاؤ، بس گیا، سوال جواب ہو گیا ہے، راستے کا پتہ بھی بتا دیا ہے۔ کسی نے آپ سے پتہ پوچھا راستے کا، طریقے سے بتاؤ، بہت بڑا ثواب ہے۔ جس طرح دین کا راستہ بتانا، ایسے زمینی راستہ بتانا بھی ثواب ہے۔ آگے بات، کسی نے سوال دنیاوی ہنر کے لحاظ سے کیا ہے، یہ چیز آپ کے پاس تو نہیں ہے، کسی دکان سے مل جائے گی، تو اسے چاہیے کہ اگر پتہ ہے تو بتائے فلانی جگہ میں یہ چیز مل جائے گی۔ اور زمانے کا بھوکا تاجر وہ کہے گے یہ آ ہی نہیں رہی آج کل، بس یہ آ ہی نہیں رہی۔ اس طرح نہیں، آپ بتائیں یا تو مجھے علم نہیں ہے یا فلانی جگہ پر اس چیز کا اندازہ ہے، امکان ہے، مل جائے گی۔ یہ سائل ہے۔ سائل جیسے کسی سے نسخہ پوچھنا کہ میری بیماری ہے، مجھے کوئی دوائی بتائیں۔ سائل جیسے کسی سے علمی بات پوچھنا، علمی بات، اور وہ عالم نہ بتائے کہ صحیح کالے رنگ کا مرغہ تو لے کے نہیں آئے ہو۔ ہمارے گاؤں میں ایک پیر صاحب تھے، لوگ ان سے تعویذ لیتے تھے۔ وہ لوگ ویسے تو خدمت کرتے نہیں ہے نا، سچی بات ہے واللہ، اگر کسی نے کی ہے میری خدمت تو بتاؤ۔ اور میں جو ہے نا اس طرح کا نسخے اگر آپ کو بتانے لگ جاؤں تو ڈھونڈ کے لاؤ گے کالے مرغے۔ جی وہ ویسے وہ ضعیف سا آدمی ہے، لیکن وہ کوئی تعویذ لکھتا ہوگا، جانتا ہوگا، واللہ عالم۔ کہتا ہے کالے رنگ کا مرغہ ہونا چاہیے، اور یہاں پنجرے میں بند کروں گا، اذان دی تو اس کے بعد ذبح کروں گا اور اس کے خون سے تعویذ لکھوں گا۔ تعویذ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، مرغے کی یخنی تو اثر کرے گی۔ جی تو بات یہ ہے دوستو کہ سوال جس طریقے سے دین کا ہے اس کو جواب دینا عالم کا کام ہے۔
اس راستے میں، اس ڈگری میں ظاہری دنیا نہیں ہے۔ جب والدین اپنے بچے کو دین پڑھانا چاہتے ہیں تو اس کو پہلے سمجھا دینا چاہیے کہ بچے اللہ کے لیے وقف کیا ہے، اس راستے میں مکان بھی چھوٹا ہوگا، اگر نئی سائیکل بھی لے کے چلو گے تو باتیں کسیں گے لوگ، صاف ستھرے کپڑے بھی پہنو گے تو باتیں سننی پڑیں گی، مسئلہ حق بھی بتاؤ گے تو پھر بھی باتوں کی زد میں آؤ گے۔ عالم تو ہمارے پاس 3 گھنٹے وہ لوگ جن کی لاکھوں میں تنخواہ ہے، دینی مسئلہ نہیں، اپنے گھر کا ضروری مسئلہ حل کراتے رہتے ہیں، 3 گھنٹوں کے بعد بھی انہیں یہ بھی نہیں اندازہ ہوتا کہ یہ بھی کوئی انسان ہے اور اس کی بھی کوئی ضروریات ہیں، چائے بھی ہمیں خود پلانی پڑتی ہے، کیونکہ اس راستے میں فیس نہیں ہے۔ ان اجری الا علی اللہ، ان اجری الا علی اللہ۔ تو دین کا سوال کرے، عالم کا کام ہے شرح صدر، لیکن استاد کبھی تنبیہ بھی کر سکتا ہے۔ ہم تو جناب لوگ کرسیوں پر آ کے اندر بیٹھتے ہیں، ان کو بیٹھنے کا بھی ڈھنگ سکھانا پڑتا ہے، ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کے کیا آئے ہیں یہ مولوی صاحب سے مسئلہ، مولوی صاحب مسئلہ بتاؤ، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کیا کرنا ہے، کدھر بیٹھنا ہے۔ یہ ہماری تہذیب ہے۔ آہ کو چاہیے ایک مدت، ایک عمر اثر ہونے تک، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ کسی شیخ کے پاس جائیں، ایک مدت لگائیں، پھر بیٹھنا اٹھنا ڈھنگ بھی آئے گا، بات کرنے کا بھی طریقہ آئے گا، کیسے بات کرتے ہیں۔ تو بات کر رہا ہوں، دینی سوال ہو، دنیاوی سوال ہو، راستہ کوئی پوچھ رہا ہو، کوئی دنیاوی ہنر سے متعلق ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، سوال کیا جائے اس کا جواب دینا چاہیے۔ رزق نہیں کم ہوتا۔ ہم سے اونچے ایمان والے لوگ سبزی منڈیوں میں بیٹھے ہیں، ہر کوئی ایک بوری آلو لگا کے بیٹھا ہے اور اس سے پوچھتے ہیں ریٹ، اس سے لے لیتے ہیں، کوئی ناراض ہی نہیں ہوتا۔ یہاں تو فرج اس سے پوچھا اگلے سے لے لیا، ناراض ہو جاتے ہیں جی۔ تو بات یہ ہے رزق اللہ کے ذمہ ہے، کوئی بات پوچھ لیتا ہے، نسخہ پوچھ لیتا ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ اور اگر کسی نے ڈاکٹر سے بے وفائی کی پھر وہ اپنے جسم کی شفا چاہتا ہے، وہ بڑی مزدار گولی لکھ کے دے گا۔ اور کسی نے اپنے استاد کی بے قدری کی ہے جی، عالم کی، استاد کی، تو پھر کیا سمجھتا ہے وہ سیدھا راستہ پا جائے گا۔ فرمایا ان المعلم والطبیب کلاہما لا ينفعان اذا لم یکرما فاصبر لدائک ان جفوت طبیبتا واصبر لجہلک ان جفوت معلما۔ سن دوست، دنیا میں دو تیرے خیر خواہ، ایک ظاہری زندگی کو درست کرنے والا، ایک روحانی زندگی کو صحیح کرنے والا۔ اگر ان سے وفا کی تو دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، اگر ان کے ساتھ بے ادبی کی، پیچھے نمازیں پڑھی، بار غیبت کی، ایسے بندے کی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ان المعلم والطبیب کلاہما لا ينفعان اذا لم یکرما۔ اگر ان دونوں استادوں کی تو نے بھلائی نہیں سوچی، خیر خواہی نہیں کی، ان کے لیے دعائیں نہیں کی، تو پھر سوچ لے کہ اگر آپ نے ڈاکٹر کے ساتھ بے وفائی کی تو اپنے لیے ظاہری زندگی کو مصیبت میں ڈال دیا ہے، اور اپنے معلم اور استاد، اپنے قاری اور سکول ٹیچر کی بے وفائی کی ہے تو زندگی بھر جہالت میں رہے گا، پڑھ بھی لیا تو ڈگریاں اٹھا کے پھرتا رہے گا۔ قبولیت اس لیے نہیں ہو رہی کہ تیرا استاد تیرے سے راضی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، کوئی سوال کرنے والا ہو تو اس کا جواب دینا ثواب ہے۔ ہر کام پیسے پر تو نہیں ہوتا نا، کوئی آخرت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں بھی چاہیے کوئی نسخے مفت بھی لکھ دیے جائیں جی، ان کو آخرت کے لحاظ سے بھی تو چاہیے نا کچھ۔ وہ سارے
وہ زیادہ فیس اور پھر ایک اور ہسپتال بنا دیں گے، پھر زیادہ فیس۔ پیسے نے آپ کو فائدہ کیا دیا؟ ایک اور پلازا بنا لیا۔ پرائیویٹ ڈاکٹروں کو باہر لکھنا چاہیے کوئی غریب ہے تو کوئی فیس نہیں، وہ پسینہ سوکھنے کے بعد ہوتی ہے فیس، یہ تو پسینہ بھی آیا ہی نہیں ہوتا، وہ پہلے بندہ داخل ہوتا ہے پرائیویٹ اسپتال میں پہلے فیس لیتے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ اور سنت کا طریقہ ہے؟ اور ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ بعد میں ہو سکتا ہے یہ غربت کا نعرہ لگا کر فیس دیے بغیر ہی نہ کہیں چل جائے۔ جی فیس تو پہلے بنتی نہیں ہے، کام ہوگا تو فیس بنے گی نا۔ مہینے کے آخر میں تنخواہ ملتی ہے، ایڈوانس ملتی ہے، پہلے کام تو کرو، مریض کو تو دیکھو، تکلیف اور مشقت تو اٹھاؤ، پھر اس سے فیس لو۔ اور باہر لکھ بھی دو کہ فلانے دن مفت دیکھتے ہیں، چلو یار یوں کر لیتے ہیں، ہفتے میں ایک دن مفت دیکھا جائے گا غربا کے لیے، یا ہر روز ساتھ لکھ لیں، لوگ امانت دیانت کا فیصلہ کریں، جو غریب مستحق کے زکوٰۃ ہوگا اس کو لیے ہم پرائیویٹ بھی فری دیکھیں گے۔ یہ خدمت ہے، خدمت خلق، جو خدا ملتا ہے نا وہ یہ چیز ہے۔ طریقت بجز، شیخ سعدی کیا کہتے ہیں؟ طریقت بجز خدمت خلق نیست، یہ تسبیح و سجادہ و دلق نیست۔ کسی بھٹکے ہوئے انسان، کسی دکھ میں ڈوبے ہوئے انسان کی جو خدمت کی ہے تو خدا ملتا ہے۔ جی تسبیح اور سجادہ، ذکر و اذکار، یہ تیری ذاتی عبادت ہے، یہ تیری متعدی عبادت ہے۔ وہ جدھر جائے گا کہے کیا ڈاکٹر تھا، ماشاءاللہ، کیا یہ اچھی بات۔ بعض ڈاکٹر ماشاءاللہ اچھے ہیں، ان کو اللہ کی کوئی ضرب لگی ہوئی ہے، وہ خیال تعاون کرتے ہیں، لیکن تھوڑے ہیں، زیادہ ہونا چاہیے، اتنا جمع کر کے کیا کرو گے، حساب ہی مشکل دینا پڑے گا۔ مسائل فلا تنہر، یہ سائل کی بات ہوئی۔ اما بنعمت ربک فحدث، اللہ کی جو نعمتیں ہیں آپ شام کو بیٹھ کر تذکر کریں، سوچیں۔ اور ایک حدیث اور ہے، اذا اصبت خیرا فیخبر علی اہلہ علی اہل بیتہ، تمہیں کوئی فائدہ پہنچا ہے تو شام کو اپنے گھر والوں کے سامنے تذکرہ کرو، آج بڑے اچھے نیک لوگ ملے تھے، بڑی اچھی نصیحتیں کی، یا آج کیا کہوں، پھر مڑ کے وہی بات آتی ہے، آج اچھا نفع ہوا، اچھا فائدہ ہوا، کہیں سے خیر پہنچی ہے نا جی، آج نیکی کی توفیق ہو گئی۔ سب سے بڑی خیر تو یہ ہے اپنے گھر والوں کے سامنے تذکرہ کریں، اس نیت سے کہ ان کو بھی توفیق ہو۔ اور نعمتیں شام کو آپ یاد کریں کتنی ہیں۔ آج دیکھو صحت سب سے بڑی نعمت ہے، ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، زبان ہے، کان ہے، قوت ظاہر عیسیٰ سب کام کر رہے ہیں۔ ایک ذرا سی چیز ان بیلنس ہو جائے نا جی، اندازہ ہو جائے گا ڈاکٹروں کے چکروں کے اور ان کی فیسوں کی۔ شفا بعد میں ٹینشن اتنی کی دیں گے نا کہ وہ شفا ہونے کے وہ جراثیم اور قوت مدافعت ہی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ جتنی زندگی عطا کی ہے وہ صحت و عافیت کے ساتھ عطا کر، پٹواریوں کے چکر، کچہریوں کے چکر، عدالتوں کے چکر، اور وہ بھی اس زمانے کی، اور حبیبوں، وکیلوں، طبیبوں، حکیموں، بچائے اللہ ہم کو وکیلوں سے، طبیبوں سے، حسینوں کی نگاہوں سے۔ او یار 70-80 سال کے ہو گئے، وہ ابھی بھی ٹیلی فون پر دوستیاں چکر رہی ہیں۔ سب سے بڑا بدترین، جب حضرت سے سوال کیا گیا کہ کون شخص ہے اے نبی آپ کی امت کا، تو فرمایا بوڑھا زانی۔ ویسے جوان کے لیے بھی یہ گناہ کبیرہ ہے اور سزا ہے 100 کوڑے یا رجم، لیکن بڑھاپے میں جہاں کے اللہ اللہ کرنا تھا یا پھر بھی دوستیاں لگانی تھی۔ تو بات یہ ہے دوستو کہ جب رجوع اللہ ہو تو اس کے لیے ضروری ہے، رجوع اللہ حاصل کرنا چاہتا ہو تو اپنی نعمتوں کا استحضار کرے۔ یا ظاہر عیسیٰ، یہ پاؤں ہاتھ بڑی نعمت ہے، بڑی، یہ سمجھ نہیں آتی، جب چھن جائے نعمت تو پھر سمجھ آتی ہے نا۔ اور کوئی بھی قدرت کی چیز کا نعم البدل نہیں ہے، لہٰذا 2 رکعت نماز چاشت سارے اعضاء کے صدقے کا نعم البدل ہے۔ 2 رکعت اشراق عمرہ کا ثواب، 1.5 گھنٹے کے بعد چاشت کی نماز، ضحیٰ، وضحیٰ ہم صورت بیان کر رہے ہیں نا، ضحیٰ چاشت کی نماز کو کہتے ہیں۔ 2 رکعت چاشت کی نماز 360 جوڑے انسان کے جسم کے ہیں، عضو جو جوڑ ہیں 360، 2 رکعتیں پڑھی چاشت کی 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو گیا۔
آپ نے فرمایا کہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ان اعضاء و جوڑوں کا صدقہ دے۔ صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم میں سے تو بعض بڑے غریب ہیں، ہر روز 360 جوڑوں کا صدقہ کیسے دیں گے؟ آپ نے فرمایا جو میرا امتی 2 رکعت ضحیٰ چاش کے پڑھ لے گا سارے جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ یہ نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو استحضار کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور ان کو صحیح جگہوں میں خرچ کرنا ہے، پھر جلدی خراب نہیں ہوتی۔ یہ لوگوں کی جلدی خراب ہو جاتی ہے، غلط استعمال کیا مشینری کو، غلط آنکھ کو استعمال کیا، کان کو کیا، ہاتھ کو کیا، پاؤں کو کیا، اور سمجھ رہے تھے کہ فائدہ پہنچا رہا ہوں ان کو، نا جی وہ فائدہ نہیں ہے، نقصان پہنچا رہے ہو، ان کو بھی تباہ کر۔ یہی تمہارے کل خلاف الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، یہی تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ اما بنعمت ربک فحدث، اے نبی آپ پر نبوت کی نعمت آئی، آپ بے سہارا تھے، سہارا بنایا، آپ یتیم تھے، امام الانبیاء بنایا۔ ان نعمتوں کا استحضار کریں اور پھر اس پر شکر ادا کریں، فحدث بیان کریں اللہ کی نعمت۔ ہاں، نعمت کا بیان کرنا برائے تحدیث نعمت محبوب عمل ہے، اپنی نعمت کا اظہار برائے تحدیث نعمت کہ اللہ کا شکر ہے تو محبوب عمل ہے، ثواب ہے۔ نعمت کا تذکرہ برائے تفاخر تکبر ہے، گناہ ہے۔ اور کبھی اللہ نہ کرائے کسی کی گاڑی لگ جائے اور تھوڑی سی لگ جائے تو وہ جو گاڑی سے باہر نکل کے بندہ کہتا ہے آپ جانتے ہو مجھے، میں کیا ہوں، میں کون ہوں، جانتے ہو مجھے؟ جانتے ہو نا، تم 5 کلو غلاظت اندر رکھی ہوئی ہے، کیوں نہیں جانتے؟ کیا چیز ہو تم، حکومت کے سیکٹری ہو یا فلان ہو، کیا کمال ہے تمہارے اندر؟ ہم نہیں جانتے، ہم یہ جانتے ہیں جو پیغمبر اسلام کا فرمان ہے، جو اللہ کا نیک بندہ ہے وہ اللہ کا مکرم ہے۔ اب ہمیں نہیں پتا میں نیک ہوں یا وہ نیک ہے، کس طرح ہوگا؟ آپ نے میں کون، یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے، یہ تکبر عزازیل راخار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ کوئی نہیں پسند کرتا تکبر کو، عاجزی کو۔ دیکھو ہمارے وزیر اعظم صاحب، اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور اچھے کام کریں۔ وہ یہ پہلے بھی رگڑ رہے تھے، یہ بھی رگڑ رہے ہیں، مہنگائی میں تو تباہی ہو رہی ہے، پتہ نہیں کب یہ تجربہ کار ٹیم کوئی مہنگائی کے لحاظ سے درست کرے گی، لیکن عاجزی ان کی قابل فخر ہے۔ بادشاہ ہو کر ماشاءاللہ عاجزی اور انکساری اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن کوئی ہمیں بھی کوئی فائدہ ہو تو تب فائدہ نہیں جی، ان کی عاجزی، ان کے نفل ذکر اذکار، ان کو اپنا فائدہ ہے وہ، لیکن عوام کے لیے جو کام کرنے نا، مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو کام کیا ہے وہ مسجد نبوی نہیں بنائی، سب سے پہلا سب ساتھیوں کا کھانے کا انتظام کیا اور رہائش کا انتظام کیا، اس کو کہتے ہیں ریاست مدینہ۔ تو بہرحال پتہ نہیں یہ تجربہ کار ٹیم کب اپنے تجربوں کو بروئے کار لائے گی اور اس عوام کو کوئی فائدہ ہوگا۔ تو بات یہ ہے اپنی نعمتوں کا تذکرہ برائے تحدیث نعمت محبوب عمل ہے، ضرورت کہیں پڑ بھی جاتی ہے بیان کرنے کی، اور برائے تفاخر تکبر ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ جو محبوب چیز ہے وہ توحید ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ جو مذموم ہے وہ شرک اور تکبر ہے۔ فرمایا لا تمشی علی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ او اکڑا اکڑا کر مٹک مٹک کر چلنے والے، کس انداز میں تو زمین پر چل رہا ہے؟ نہ زمین کو تو پھاڑ سکتا ہے، نہ پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے، تو یہ عاجز انسان ہے۔ اپنی عاجزی کو، کمزوری کو سمجھ، ذرا سر میں درد لاؤں، پیٹ کو خراب کر دوں، تیرا غرور سارا نکل جائے گا۔ بہت سے متکبر لوگ ایسے جو اپنے گاؤں میں، محلوں میں، علاقوں میں یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، ان کے خسرے نمبر، ان کی رجسٹریاں وہ پٹواریوں سے مل کر، وہ تو چھوٹے بچے ہیں یتیم، اپنے ناموں پہ کر لیتے ہیں، پھر حشر کیا ہوتا ہے ان کا دنیا میں بھی دے کر جاتے ہیں۔
بچائے ان کو ایسی بیماریوں کا سامنا ہوتا ہے، سب لٹایا ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھے ہیں ایسے ہزاروں کہ جن کا معطر بدن تھا، مشین چلن تھا، جب قبر کہن ان کی کھودی تو نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ یہ تکبر ادھر ہی رہ جائے گا۔ عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلایا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ امام غزالی نے تو لکھا ہے کہ معرفت کے درجات حاصل کرنے کے لیے اللہ نے مساکین کو کھانا کھلانے میں مخفی رکھے ہوئے ہیں۔ ہم نے دیکھے ایسے ہزاروں کہ جن کا معطر بدن تھا، مشین چلن تھا، جب قبر کہن ان کی کھودی تو نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ سب نے جانا ہے دوستو، لوگوں نے منو ڈھیر مٹی کے نیچے ڈال دینا ہے، وہاں اپنے اعمال خدمت خلق نیکی کام آئے گی، دنیا میں تکبر کی انداز میں چلنا کام نہیں آئے گا۔ فرمایا اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کے سامنے، عوام کے سامنے اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر ان کو بیان کیجئے اور شکر ادا کیجئے۔ تو بات کر رہا ہوں دوستو، نعمت برائے تحدیث، نعمت یہ محبوب عمل ہے، کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اور ہم نے ایک حج کا قصہ بھی آپ کو سنایا تھا کہ ضرورت پڑ گئی تھی تعارف کرانے کی جدہ میں، ورنہ اللہ ہذا مشکل لا يجوز۔ تو برائے نعمت، تحدیث نعمت محبوب عمل ہے، لیکن برائے تفاخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں، جس مجلس میں، جس خطبے میں، جس تقریر اور بیان میں اپنی چند نعمتوں کا ذکر کیا نا جی، ساتھ ہر نعمت کے ذکر کرنے کے ساتھ یہ فرمایا ولا فخر، میں نخرے اور تکبر کے طور پر یہ نعمت نہیں بتا رہا ہوں، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے اوپر بتا رہا ہوں۔ یہی ہمارے لیے سبق ہے۔ اور صحاح ستہ نے ان روایات کو بہت جمع کیا ہے۔ یہاں پر بھی قرآن مجید نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، مجاہد جو مفسر قرآن ہے، قرآن مفسر قرآن، انہوں نے کہا ہے فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میں نبوت کی نعمت ہے، قرآن کی نعمت ہے، شریعت کی نعمت ہے، آپ کے بیان کی نعمت ہے کہ آپ دیکھو آپ کس طرح تھے اور ہم نے کس مقام پہ دنیا میں بھی بچایا، آخرت کے لحاظ سے بھی آپ کو۔ میں نے عروجی کمالات کی بات کی تھی کہ بالمشافہ آپ کو معراج پر دیدار کرایا۔ اور اما بنعمت ربک فحدث میں جہاں بیان کیا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم ولا فخر، انا اول من تنشق الارض یوم القیامت ولا فخر، انا اول شافع و اول مشفع ولا فخر، انا حامل لواء الحمد بیدی یوم القیامت ولا فخر، انا امام المرسلین ولا فخر، انا خاتم النبیین ولا فخر، انا حبیب الرحمن جل جلالہ ولا فخر۔ میں پورے روئے زمین کے جن و انس، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، تمام انبیاء علیہ السلام، جن و انس، عوام کا امام اور سید بنا کر بھیجا گیا ہوں، سردار بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ قیامت کا جب سور پھونکا جائے گا، میں سب سے پہلے حجرہ عائشہ اٹھے گا، میری زمین روضہ رسول سے پہلے اٹھے گی، میں سب سے پہلے اٹھنے والا بنوں گا، پہلا سب سے وہ شخص ہوگا جو میدان حشر میں مجھے شفاعت کا اذن ملے گا، اور پہلا ہی وہ میں پیغمبر ہوں گا
جس کی سفارش کو اللہ قبول بھی فرمائیں گے، اور میری گناہگار امت جو میرے ساتھ محبت تو کرنا چاہ رہی تھی، کما حقہ نہیں کر سکی، لیکن اللہ اور مجھے چاہنے والے تھے، میری سفارش ان کو فائدہ دے گی اور سفارش قبول کی جائے گی۔ سب سے پہلا میں میدان حشر میں وہ شخص ہوں گا، جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، میرے امتی جو میرے وفادار ہیں میرے جھنڈے کے سائے کے نیچے ہوں گے، حوض کوثر پیش کروں گا۔ پہلا میں وہ پیغمبر ہوں جس نے سارے پیغمبروں کی امامت کرائی، پہلا آخری وہ میں پیغمبر ہوں جو تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد ان کا سردار، ان کا امام اور خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا، اور سب پیغمبروں کو اللہ نے اپنے اپنے لحاظ سے القاب سے نوازا، لیکن اللہ کا میں حبیب الرحمن ہوں۔ اللہ کی نعمتوں کو سوچنا، ذکر و اذکار میں مصروف رہنا، نبی کی محبت کو حاصل کرنا، درود و شریف کی پابندی کرنا، یہ اس نعمت عظمیٰ کے حاصل کرنے کا گر ہے۔ فرمایا ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، اور ایک خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، ای مذہب مردان خدا گاؤ خدا مست، اور ای مذہب ملا جمادات و جمال است۔ جہاد نہیں کر سکتے ہو جو اصل اونچا کام ہے، فلسطین کو آزاد نہیں کرا سکتے ہو، کشمیر کو بیچتے ہو، نعرے جھوٹے حاصل کرتے ہو، ان کو آزاد نہیں کر سکتے ہو، برما کو آزاد نہیں کر سکتے ہو، مظلوم مسلمانوں کو جہاد کر کے آزاد نہیں کرا سکتے ہو، تو گوشہ نشینی میں آؤ، اللہ اللہ کرو، اس راستے میں بھی اللہ ملے گا، اس راستے میں بھی اللہ اور اس کا رسول ملے گا۔ میرا کہا سنا آپ کا سننا اللہ قبول و منظور فرمائے، دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب